الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا خير خلق الله محمد المصطفى أحمد للمصطفى صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما عبدا قائما. قال الله تعالى في الكلام القديم في الفرقان الحميد القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لا يردكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله إن الله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا فإنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وسلم سرمدا دائما عبدا قائما. پھر ایک بار محبت اور سرور کے عالم میں بارگاہ رسول انعام صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی بارگاہ میں حد درود پیش کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وعلی وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدا دائما عبدا قائما. تو سورہ بقر کی 13ویں رکوع کی آیات کریمہ آپ سن رہے ہیں. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. کیا تم نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت سب اللہ کی ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے زمین اور آسمانوں پر بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کے سوا کوئی اور تمہارا حامی اور مددگار نہیں ہے. اللہ کی ذات کے سوا کوئی حامی اور کوئی مددگار نہیں ہے. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. یہ اصحاب عظیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے کہ کیا تم اپنے نبی سے اس طرح سے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سوال کیا تھا؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سوال کیا یہ کرو وہ کرو، کیا آپ بھی ایسے ہی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ اگر اس طرح سے سوال کرو گے تو میرے محبوب کی بے ادبی ہوگی اور بے ادبی کفر ہے اور ایک کفر تمہیں جہنم میں دھکیل دے گا. تو عبداللہ ابن امیہ کی سرکردگی میں سرداری میں ایک جماعت میرے قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں آئی. عبداللہ بن امیہ سردار تھا اور اپنی جماعت کے ساتھ قریش کی جماعت کے ساتھ بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا اور سوال کرنے لگا ہم آپ کو نبی مانیں گے، ہم آپ کو
نبی تسلیم کریں گے یا ہم ایمان لائیں گے؟ اگر آپ ہمارا سوال پورا کریں، اگر آپ ہمارا سوال پورا کریں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ سوال کیسا تھا؟ یہ عبداللہ بن امیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہا تھا ہم ایمان لائیں گے، ہم ایمان لائیں گے، لیکن شرط یہ ہے آپ آسمان پر چڑھ جائیں، آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے آپ کو اللہ کی چیٹھی آئے، اور آسمان پر چڑھ کر اللہ کی چیٹھی اور وہاں سے آپ مجھے کہیں کہ عبداللہ میاں، وہاں سے آواز مجھے آئے کہ عبداللہ بن میاں محمد رسول اللہ صلی اللہ کے رسول ہیں، اس پر ایمان لیا ہو تو میں ایمان لیا ہوں گا۔ یا اس طرح کا سوال یہ قریش کی جماعت بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتی، ایمان نہیں لانا تھا، انہیں ایمان نہیں لانا تھا، انہیں اسلام قبول نہیں کرنا تھا، اس لیے کہ بتوں کی محبت ان کے دل میں بس گئی تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ یہ قریش والے نہیں چاہتے تھے کہ جو 420 بتوں کی پوجا کر رہے تھے اسے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے طرح طرح کے سوال کر رہے ہیں تاکہ ایمان نہیں لانا ہے، ایمان نہیں لانا ہے۔ یا تو آسمان پر چڑھے اور وہاں سے آپ کو خدا کی چیٹھی آئے اور وہاں سے کہہ دے عبداللہ میاں محمد صلی اللہ پر ایمان لا تو میں ایمان لاؤں گا، یا اگر آپ سے یہ نہیں ہوتا تو ہم ایمان لائیں گے اگر آپ صفا اور مروہ کی پہاڑی کو پورا سونا بنا دیں، اگر صفا اور مروہ کی پہاڑی پورا آپ سونا بنا دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ یا کہتے اگر مکہ معظمہ کے پہاڑوں میں اور مکہ معظمہ کے زمین میں عربستان کے ریگزاروں میں اگر آپ پانی کے چشمے جاری کر دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ یا کہتے مکہ معظمہ کے پورے آس پاس کے پورے علاقے میں طرح طرح کے پھل کے باغات اگر آپ اگا کر دکھائیں گے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس طرح کے سوال کرتے، اصل مقصد یہ تھا کہ ایمان نہیں لانا تھا، ایمان نہیں لانا تھا، اس طرح کے بے وجہ بے دخل سوالات کیے جا رہے ہیں تاکہ ایمان نہیں لانا ہے۔ اور ایک شخص اٹھ کر کہنے لگا یہودیوں سے، یہ چھوڑیے، صفا اور مروہ کی پہاڑی کو سونا بنانا چھوڑ دیجیے، آسمان پر چڑھ جانا چھوڑ دیجیے، اور یہ باغات اگانا چھوڑ دیجئے، ہم آپ پر ایمان لائیں گے اگر آپ ایک ہی بار پورا قرآن مجید نازل کر دیں، کتاب کی شکل میں جیسا تورات نازل ہوئی اس طرح سے اگر قرآن آپ لائیں گے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے، اس لیے کہ قرآن ایک ہی بار نازل نہیں ہوا، لوح محفوظ میں پورا قرآن محفوظ ہے، قرآن مجید تو پورا لوح محفوظ میں محفوظ ہے، لیکن جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی ایسا ایسا قرآن نازل ہوتا گیا، جیسے جیسے صحابہ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ جھانستا گیا، دلوں کو استقامت آتی گئی، ایسے ایسے قرآن نازل ہوتا گیا، جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی، پہلے تو ان کو دلوں کو استواری بخشی گئی، استقامت بخشی گئی، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوئے، اور تورات لکھی بھی آئی اور قرآن مجید پڑھا ہوا آیا ہے، قرآن مجید پڑھا ہوا ہے۔ تورات ایک بار ہی نازل ہوا ہے، کوہ طور کے پہاڑ پر نازل ہوا، لیکن قرآن جہاں جہاں سرکار تھے وہاں نازل ہوا۔ لیکن یہ یہودی کہہ رہے ہیں اگر جیسے تورات نازل ہوئی اس طرح سے اگر قرآن مجید آپ لے کر آئیں تو ہم ایمان لائیں گے، یہ مجبور کرنا ہے، ایمان لانا نہیں، خدا کے رسول کو مجبور کرنے کی بات ہے، ایمان لانے کی اور یقین لانے کی بات نہیں، اسلام قبول کرنے کی بات نہیں، یہ بے دخل باتیں ہیں۔ اس لیے قرآن مجید ارشاد فرما رہے، صحابہ سے ارشاد فرمایا
ام تريدون ان تصلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، اے صحابہ آپ اس طرح سے سوال نہ کرنا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا، یا اے یہودیوں جیسے تمہارے باپ داداؤں نے سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اس طرح کے سوال ہمارے محبوب سے نہ کرنا۔ اگر اس طرح کے سوال کر دو گے وَمَنْ يَتْبَدِّلْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اس طرح سے سوالات کرو گے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا اور تم کافر بن جاؤ گے اور راہ سے دور بھٹک جاؤ گے، تم راہ سے دور بھٹک جائے گے۔ اس طرح کے سوالات کرنا رسول کی بارگاہ میں بے ادبی ہے۔ رسول کی بارگاہ میں اس طرح کے سوال کرنا، میری عورت حاملہ ہے، لڑکا ہے کیا لڑکی ہے، میری سوئی گنوا گئی، میری سوئی گنوا گئی ہے، میری سوئی کہاں ہے، کدھر ہے، میرے بچے کی شادی کو ہوگی، اس طرح سے سوالات رسول سے نہیں کیے جاتے۔ رسول کو تو شریعت کے احکام نافذ کرنا ہے، اس طرح کے سوالات اگر تعویذ کرتے بیٹھے تو اسلام کی تبلیغ کون کرے گا؟ اس طرح کے بیجا سوالات رسول سے نہیں کیے جاتے ہیں، اگر اس طرح کے سوالات کرو گے تو تم کافر بن جاؤ گے اور تمہارا ایمان پورا کے پورا نقصان میں ہو جائے گا۔ بَدَّ قَصِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْخِطَابِ لَوْ يُرِدُّكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یہ کفار یہ یہودی چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان بدل دیں۔ اے صحابہ یہ یہودی چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان بدل دیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے کافر کے بڑے بڑے سردار کے پاس آئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان سے مشرف ہو چکے ہیں، حضرت عمار بن یاسر ایمان سے مشرف ہو چکے ہیں، اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا، تو کافر ان کے پاس آئے اور ورگلانے لگے۔ اگر اسلام سچا ہوتا، اگر تمہارا دین سچا ہوتا، اگر تمہارا رسول سچا ہوتا تو جنگ احد کے میدان میں آپ کو شکست کیوں ہوتی؟ جنگ میدان میں آپ کو شکست کیوں ہوتی؟ آپ شکست کھائے گئے، آپ ہار گئے جنگ میں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ نہیں دیتا، تمہارا دین حق نہیں ہے۔ یہ حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے کر رہے ہیں کہ تمہارا دین سچا نہیں ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنے آپ کو بارگاہ رسول میں بیچ چکا ہوں، میں اپنے آپ کو بارگاہ رسول میں بیچ چکا ہوں، اب کسی طرح سے بھی میرا ایمان بدلنا امپاسبل ہے، میں ایمان نہیں بدلوں گا، اب میرا ایمان کوئی بدل نہیں سکتا، چاہے جان چلی جائے، چاہے جان چلی جائے، کچھ بھی ہو، میں اب بازار مصطفیٰ میں بچ چکا ہوں، میں ان کا غلام بن چکا ہوں، کسی حال میں بھی میرا ایمان بدلنا مشکل ہے، آخری سانس تک لڑتا رہوں گا لیکن اپنا ایمان نہیں دوں گا۔ پھر حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس چلے گئے، ہم نے لاکھ کوشش کی عمار بن یسار کو سمجھانے کی اور وہ تو نہیں سمجھے، لیکن ہمارا ارادہ ہے، ہماری امید ہے کہ آپ ہماری بات کو سمجھیں گے، ہماری بات کو قبول کریں گے۔ تو جیسے عمار بن یاسر سے کہا تھا، اسی طرح سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا دین سچا ہوتا، رسول سچا ہوتا، اللہ برحق ہوتا، مذہب اسلام اگر سچا ہوتا، قرآن مجید اگر سچی کتاب ہوتی تو جنگ احد کے میدان میں مسلمانوں کو شکست نہ ہوتی، مسلمان نہ ہار جاتے، کافروں کو جیت حاصل نہ ہوتی تھی۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میں ان پر ایمان لا چکا ہوں، میں ان پر ایمان لا چکا ہوں۔ انہوں نے نماز کے حکم دیا، میں نے اسے قبول کر لیا، انہیں روزوں کے حکم دیا، میں نے اسے قبول کر لیا ہے، انہوں نے زکوٰۃ کی بات بتا دی، میں نے اسے قبول کر لیا ہے، حج کی بات بتا دی، میں نے اسے قبول کر لیا ہے، غیبت سے بچنے کی بات کی، ہم نے اسے قبول کر لیا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کہا، ہم نے قبول کر لیا، سچ بات کہنے کو ہم نے کہا ہے، ہم نے ان کی بات کو قبول کر لیا، ہر بات کو ہم قبول کر چکے ہیں، اب تمہاری بات قبول کرنے کے لیے میرے پاس جگہ نہیں ہے، میں اس کی ہر بات ان کی قبول کر چکا ہوں، اب دوسرے کی غیر کی بات قبول کرنے کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے، ان کی بارگاہ میں بک چکے ہیں۔ یہ بات ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں دونوں صحابہ اکرام تشریف لائے،
اور کہا اس طرح کا حادثہ پیش آیا کہ کفار ہمارے ایمان کو بدلنے کے لیے آئے تھے، تو سرکار دو عالم وسلم فرمایا بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا کہ اپنا ایمان نہیں بدلا۔ پھر جبریل علیہ السلام آئے اور یہ آیات کریمہ لے کر نازل ہوئے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرْدُوكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ یہ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تمہارا ایمان بدل دیں، اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تمہارا ایمان بدل دیں، یہ چاہتے تھے کہ ایمان کے بعد تمہیں کفر کرنے لگائیں، وہ چاہتے تھے کہ تمہارا ایمان بدل دیں اور تم اسلام سے ہٹائیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اکثر اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تمہارا ایمان بدل دیں، کس وجہ سے؟ لَوْ يُرْدُوكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، ایمان کے بعد تمہیں مرتد بنانا چاہتے تھے۔ حَسْدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، یہ کچھ حق نہیں، تمہارے ایمان کو جو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ حق نہیں ہے، یہ صرف ان کے دل کا حسد ہے، ان کا دل کا حسد ہے۔ نہیں چاہتے کہ تم جنت میں چلے جاؤ، یہ نہیں چاہتے کہ تم جنت میں چلے جاؤ، یہ جہنم میں چلے جائیں، اپنے ساتھ تم کو بھی یہ جہنم میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں۔ جس طرح سے آدم علیہ السلام جنت کے مالک بنا دے گئے اور شیطان لعین کو زمین پر پھینک دیا گیا، تو حسد کی وجہ سے شیطان لعین نہیں چاہتا تھا کہ آدم جنت میں رہے، حسد کی بنا پر ابلیس لعین نہیں چاہتا تھا کہ جنت میں رہیں، اور حسد کی بنا پر انہیں بھی ورغلایا اور جنت سے نکال دیا۔ جس طرح سے ابلیس لعین آدم علیہ السلام کو جنت سے حسد کی بنا پر نکال دیا، اس طرح سے یہ کافر، یہ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تم جنتی نہ بنے۔ کل کے بھی اہل کتاب اور آج کے بھی اہل کتاب، کل کے اہل کتاب بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بدل دیں۔ آج کے بھی اہل کتاب یعنی جاننے والے، اہل کتاب کے معنی کتاب جاننے والے، یہ اہل کتاب تورات اور انجیل کو، زبور کو جاننے والے تھے، اور آج کے اہل کتاب قرآن پڑھے والے ہیں، حدیث پڑھے والے ہیں۔ آج کے اہل کتاب قرآن کے جاننے والے ہیں اور حدیث کے جاننے والے ہیں، فقہ کے جاننے والے ہیں، مسلمان عالم ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا ایمان بدل دیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں خواجہ کی بارگاہ سے نکال دیں۔ قرآن کہتا ہے شیطان اس راستے پہ بیٹھے گا جہاں صراط مستقیم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جا تجھے قیامت تک مہلت دی گئی، تو شیطان لعین نے کہا مولا میں اس جگہ پر بیٹھوں گا جہاں صراط مستقیم ہے، وہاں بیٹھوں گا اور صراط مستقیم سے لوگوں کو روکتا رہوں گا، صراط مستقیم سے لوگوں کو روکتا رہوں گا۔ خواجہ کا راستہ سب سے بہتر راستہ ہے، خواجہ غریب نواز کا راستہ صراط مستقیم ہے، غوث پاک کا راستہ صراط مستقیم ہے، اللہ والوں کا راستہ صراط مستقیم ہے، صحابہ کا راستہ صراط مستقیم ہے، ائمہ کرام کا راستہ صراط مستقیم ہے، تابع تابعین کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور شیطان وعدہ کرے گا میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ کیا خدا کی بارگاہ میں اتنی دعا کافی نہیں تھی؟ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر آپ خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتے اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا تو کافی تھا کیا نہیں؟ اللہ نہیں جانتا صراط مستقیم کون سا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں اگر اتنی دعا مانگتے اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اس کے معنی کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ آپ بولیے جب اللہ پاس آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اتنی دعا کافی تھی، اللہم اہدنا الصراط المستقیم دعا تمہارے لیے کافی تھی، لیکن رب کریم نے اتنی دعا پر نہیں چھوڑا۔ یہ رب کریم دعا کے آداب سکھا رہا ہے، دعا مانگنے کا طریقہ رب کریم سکھا رہا ہے، اور کہا رہا اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ دعا کون سکھا رہا ہے؟ رب ہی سکھا رہا ہے، تو رب جانتا ہے کہ نہیں؟ رب جانتا ہے کہ نہیں سیدھا راستہ کون سا ہے کہ نہیں جانتا؟ کہ اللہ کے علم کے بارے میں بھی آپ کو شک ہے؟ خدا کے علم کے بارے میں آپ کو شک ہو گیا؟ جیسے نبی کے بارے میں شک رہے ہو، خدا کے علم کے بارے میں بھی شک ہے، اس کے علم کے بارے میں بھی شک ہے کہ وہ نہیں جانتا۔ لیکن رب کریم آگے بتا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تعالیٰ اس راستے پہ چلا جس پر تیرا انعام ہوا،
اس راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، غوث اعظم کے راستے پہ چلا، خواجہ غریب نواز کے راستے پہ چلا، امام اعظم کے راستے پہ چلا، قطب الدین بختیار کے راستے پہ چلا، خواجہ بند نواز کی سدراس کے تعلق، خلفائے راشدین، سابقین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام، اماموں کے راستے پہ چلا اللہ تعالیٰ تاکہ ہم بھٹک نہ جائیں۔ تو معلوم ہے یہ راستہ خواجہ غریب نواز کا، قطب الدین بختیار کا، اللہ والوں کا، عارفوں کا، ابدال کا، اوتاد کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور شیطان وعدہ کر چکا ہم اس راستے پہ بیٹھیں گے جو غریب نواز کی بارگاہ میں جاتا ہے، اس لیے کہ وہ صراط مستقیم ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ اور روکنے والا کون ہے؟ اہل کتاب ہے۔ ان پڑھ کے بھی روکا ہے آپ کو؟ صراط مستقیم سے ان پڑھ کے بھی روکتا ہوا نظر آیا؟ معاذ اللہ ان پڑھ نہیں روکتا، اہل کتاب روکتے ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے، لو قرآن ہی ارشاد فرماتا ہوا نظر آ رہا ہے، وَدَّ کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب سے کثیر لوگ تمہیں بھٹکنا چاہتے ہیں، ایمان کے بعد تمہیں بھٹکانا چاہتے ہیں۔ ہمارا ایمان غوث اعظم ہے، ہمارا ایمان خواجہ غریب نواز ہے، خواجہ غریب نواز کا جو ایمان ہے وہ ہمارا ایمان ہے، غوث اعظم کا جو ایمان ہے وہ ہمارا ہے، ان کا جو دین ہے وہ ہمارا دین ہے، ان کا جو راستہ ہے وہ ہمارا راستہ ہے۔ اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے راستے سے بھٹک جائیں، اس لیے کہ وہاں پر جائیں تو ان کے راستے پہ چلیں گے، اور اس سے باز رہیں گے تو ان کے راستے پہ، اہل کتاب کے راستے پہ چلیں گے۔ یہ نہیں چاہتے کہ وہاں بندہ وہاں تک چلے جائے، ان کے راستہ کو اختیار کر لے، لیکن وہیں پر جنت ہے، جنت وہیں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ متقین اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ کون ایسا شخص ہے جس کے پاس نماز ہے؟ ہمارے پاس تو نماز نہیں ہے، پھر کسے تلاش کرنا پڑے گا؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور وسیلہ تلاش کرو۔ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور وسیلہ تلاش کرو، ڈرو اللہ سے۔ اللہ سے جب ڈرا تو نماز آ گئی، روزہ آ گیا، زکوٰۃ آ گئی، حج آ گیا، سچ آ گیا، غیبت سے بچنا آ گیا، بھائی کا سلوک آ گیا، بہن کا حق ادا گیا، بھائیوں کا حق ادا گیا، اللہ سے ڈر میں سارے حقوق آ گئے۔ سارے حقوق کے ادا کرنے کے بعد پھر قرآن فرمانا دعا وسیلہ تلاش کرو، پھر بول رہا ہے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ اللہ کے ڈر میں نماز، اللہ کا ڈر تبھی تو نماز ادا کرے گا۔ جس کے دل میں خوف ہے وہی تو روزہ رکھے گا، جس کے دل میں خوف نہیں، کبھی آپ نے روزہ اسے رکھتے ہوئے دیکھ لیا؟ حج کو کون جائے گا جو صاحب استطاعت ہونے کے بعد؟ حج کون جائے گا جس کے دل میں خدا کا خوف ہے؟ جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں، حج کو جائے گا؟ معاذ اللہ ہرگز نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ اہل کتاب بھی اور اپنا لوگوں کو بھٹکانے کے لیے اس آیت کریمہ میں آپ کو اور چکما دیتے ہیں۔ چکما کون دیتا ہے؟ اہل کتاب۔ آپ جانتے ہی نہیں قرآن، تو آپ کو کون چکما دے گا؟ دینے والے کون؟ جو اہل کتاب ہیں وہی دیں گے، ان پڑھ کیا دے گا؟ کہا یہ جو قرآن میں وابتغوا الوسیلہ ہے کہ اللہ کا وسیلہ تلاش کرو، اس تلاش سے مراد اللہ والے نہیں ہیں، اولیاء اللہ نہیں ہیں، اس وسیلے سے مراد نماز ہے، اس وسیلے سے مراد نماز ہے، نیک اعمال ہیں، اعمال صالحہ کا وسیلہ تلاش کرو، نماز کا وسیلہ تلاش کرو۔ یہ جو قرآن میں بیان فرمائے نماز کا وسیلہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ہی کی تفسیر کے مطابق، آپ ہی کے ترجمے کے مطابق ہم اسے مان لیتے ہیں کہ کس کا تلاش کرو؟ وسیلہ کس کا؟ نماز کا وسیلہ تلاش کرو، ہم مان لیتے ہیں، ہم ڈھونڈیں گے اب نماز کو، ہم نماز کا وسیلہ لیں گے، اب اللہ والوں کا وسیلہ چھوڑ دیں گے۔ آپ کے آیت کریمہ تفسیر کے مطابق ہم نماز کا ہی وسیلہ ڈھونڈیں گے، لیکن یہ بتاؤ ایسی نماز ہے کس کے پاس؟ اب بولو نماز ہے کس کے پاس؟ تو جانا پڑے گا غوث اعظم کے پاس، خواجہ غریب نواز کے پاس جانا پڑے گا، قطب الدین بختیار خاکی رحمت اللہ علیہ کے پاس جانا پڑے گا، صدیق اکبر کے پاس جانا پڑے گا، علی مرتضیٰ کے پاس جانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا ایسی نماز کہاں ہے۔ حسین کی بارگاہ میں جانا پڑے گا کہ سر سجدے میں کٹ رہا ہے اور نماز ادا ہو رہی ہے، سر سجدے میں کٹ رہا ہے، خون بہ رہا ہے، خاندان پورا برباد ہوا، لیکن سجدہ ادا کر رہا ہے۔ اس سجدے کو ڈھونڈنے کے لیے کربلا کی دھرتی میں حسین کے پاس جانا پڑے گا۔ ایسی نماز اگر دیکھنا ہے علی کی بارگاہ میں جانا ہوگا، علی کی بارگاہ میں آپ کو جانا ہوگا کہ نماز ہے کہاں؟ علی پکاریں گے نماز میرے پاس ہے،
حضرت علی پکار پکار کر کہیں گے اے نماز تلاش کرنے والے، اگر ایسی نماز تلاش کرنا چاہتا ہے میرے پاس آ جا، ایسی نماز تجھے خدا کے بی بی فاطمہ کے شوہر کے پاس، رسول کے داماد مبارک کے پاس ملے گی، کہیں اور نہیں ملے گی۔ جنگ کے میدان میں تیر چپ چکا پاؤں میں، میدان جنگ میں تیر آپ کے ایڑیے مبارک میں چھپ گیا، صحابہ نے لاکھ کوشش کی کہ تیر نکالنے، لیکن ایسا درد ہو رہا تھا، ایسے کرا رہے تھے کہ صحابہ نکالنے پر مجبور ہو گئے، تیر نکالنے پر مجبور ہو گئے۔ بارگاہ رسول میں کیا رسول اللہ، حضرت علی کے پیر مبارک میں تیر چھپ گیا ہے، لاکھ ہم نے کوشش کی ہے اور کوشش کے باوجود ہم تیر نکال نہ سکے، ہم تیر نکال نہ سکے یا رسول اللہ، اب کیا کیا جائے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت نماز ظہر ہو چکا ہے، اذان پکارو۔ اذان دی گئی، حضرت علی ایسے درد کے عالم میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، پیر میں تیر چپ چکی ہے، سخت درد ہو رہا ہے، لیکن جب وقت نماز آ گیا، سرکار کا داماد مبارک بی بی فاطمہ کا شوہر حسین کا والد مبارک ایسے وقت میں بھی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جب سجدے میں گیا آقا نے فرمایا تیر نکال لو، آقا نے فرمایا تیر نکالی جائے، آپ کے پیر مبارک سے صحابہ نے تیر کھینچ کر نکالی، سلام پھیرا رہی متزانے، اور صحابہ نے پوچھا آپ کو کبھی خیال آیا تیر نکالا گیا؟ کہا معاذ اللہ ہمیں کچھ خیال نہیں ہے، یہ تیر کب نکالا گیا ہے، نہ درد کا عالم ہے، نہ کراہ کا عالم ہے، نہ کچھ ہوش ہے، ہم تو خدا کی بارگاہ میں ایسے کھو گئے ہیں کہ دنیا کی محبت ہی نہیں۔ اور نماز تلاش کرو تو کہاں جانا پڑے گا؟ علی کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، خدا قریب نماز کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ عشاء کی نماز اگر زمین میں ہو رہی ہے تو صبح کی نماز کعبہ معظمہ میں ہو رہی ہے۔ ایروپلین، ہیلی کاپٹر، ٹیکنالوجی استعمال کیا ہم نے، ٹیکنالوجی استعمال کی تھی، معاذ اللہ نہ ہیلی کاپٹر ہے، نہ ایروپلین ہے، نہ راکٹ ہے، لیکن عشاء کی نماز جہاں ادا کر رہے ہیں اور صبح کی نماز کعبے میں ادا کر رہے ہیں، اور فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم صبح کی نماز کعبہ معظمہ میں ادا کرتے تھے اور کعبے کا طواف کیا کرتے تھے، ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ کعبہ طواف کرنے کے لیے ہمارا آتا تھا، ایسا بھی وقت آ گیا تو ڈھونڈنا پڑے گا کعبہ کہاں ہے، ڈھونڈنا پڑے گا کعبہ کہاں ہے۔ حاجی تم تو کعبہ جا رہے ہو، اب کعبے کا طواف کرنے کے لیے کعبہ تلاش کرنا پڑے گا، اور کعبے سے کہو گے اے کعبہ کہاں ہے تو کہے گا کعبہ کہتا ہوں نہیں تو خواجہ غریب نماز کا طواف کر رہا ہوں۔ اگر تجھے آنا ہے، میری تلاش ہے، میرا طواف کرنا، اجمیر آ جا، میں اجمیر میں غریب نماز کا طواف کر رہا ہوں۔ تو جانا کہاں ہے؟ کعبے کے وسیلے سے اجمیر جانا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم آدم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا قدم پر 2 رکعت نماز ادا کر کے میں حج کو گیا، ایک قدم پر، ہر قدم پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے میں کعبہ معظمہ پہنچا، ایک ایک قدم پر، اس لیے کہ خدا کی بارگاہ میں جانا تھا، ہر قدم پر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوا میں کعبہ معظمہ پہنچا، جا کر دیکھا تو کعبہ نہیں ہے، جا کر دیکھا کعبہ نہیں ہے، مولا میں ایک ایک قدم پر 2 رکعت نماز ادا کر کے آیا ہوں اور آ کر دیکھا رہا ہوں تو تیرا کعبہ نہیں ہے، مولا کعبہ کہاں گیا؟ کہا ہمارا کعبہ معظمہ رابعہ بصری کا طواف کرنے گیا ہے، کعبہ معظمہ رابعہ بصری کا طواف کرنے گیا ہے۔ کہا مولا میں ایک ایک قدم پر 2 رکعت نماز ادا کرتے آیا ہوں، تو کہا تو نماز میں آیا ہے وہ نیاز میں آئی ہے، تو نماز میں آیا ہے وہ نیاز میں آئی ہے، مجھ پر پوری قربان ہو کر آئی ہے، اس لیے ہمارا کعبہ اس کا طواف کر رہا ہے۔ آج جو اصلی کعبہ دیکھنا مشکل ہے، ہم تو جا کر دیکھیں گے 4 دیواری ہے، ہم جس کعبہ معظمہ کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں گے وہ 4 دیواری ہے۔ کعبہ معظمہ تو ایک ایمان والے کا دل ہے جہاں رب رہتا ہے، کعبہ معظمہ ابراہیم علیہ السلام کی بناوٹ ہے اور دل رب کریم کی بناوٹ ہے، دل رب کریم کی بناوٹ ہے۔ تو جہاں طواف کر جہاں رب رہتا ہے،
جہاں رب رہتا ہے اس کا طواف کر، وہ طواف خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ملے گا، وہ طواف خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ملے گا۔ بغداد معلیٰ میں غوث پاک کی زیارت کے لیے خواجہ غریب نواز گئے ہیں، آپ کی ملاقات کا شوق ہوا اور آپ بغداد معلیٰ پہنچے، سوچا یہ عشاء کی نماز کو آ جائیں گے اور ہم ان کی زیارت کریں۔ غوث اعظم عشاء کی نماز کو جامع مسجد بغداد میں آ گئے۔ آج کے پیر اور ہیں، کل کے پیر اور تھے۔ آج کے پیر کو آپ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، آج کے پیروں کا نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نماز کسی کو معاف نہیں کیا، نماز اسے معاف ہے یا تو بے ہوش ہے، اسے معاف جو بے ہوش ہے یا نابالغ ہے، جو نابالغ ہے اسے معاف ہے، جو ایام حیض میں ہے اسے معاف، جس کے ڈیلیوری ہو گئی ہوں اسے نماز معاف ہے، ورنہ اور جو مجذوب ہو گیا ہوں خدا کی بارگاہ میں یاد کر کے، دیوانہ ہو گیا ہوں خدا کو، اسے نماز معاف ہے۔ اس کے سوا کسی مسلمان کو نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کو نماز معاف نہیں۔ عشاء کی نماز غوث اعظم جامع مسجد میں امامت کرنے آ گئے اور آپ کی امامت میں خواجہ غریب نماز ادا کر رہے ہیں۔ نماز عشاء ختم ہو چکی، نماز عشاء ختم ہو چکی تو غوث اعظم کا اعلان ہو رہا ہے، کل صبح کی نماز جو ہماری امامت میں ادا کرے گا وہ جنتی ہے۔ نماز عشاء کے بعد اعلان کیا ہو رہا ہے؟ کل صبح کی نماز ہماری امامت میں جو ادا کرے گا وہ جنتی ہے، ایک اعلان۔ اور دوسرا اعلان سن لو، یہ خبر اگر کسی کو کوئی پہنچائے گا تو جہنمی ہے، یہ خبر اگر کسی غیر کو پہنچائے گا وہ جہنمی ہے۔ پہلا اعلان ہوا کل صبح کی امامت ہماری امامت جو نماز ادا کرے گا وہ جنتی ہے، اور دوسرا اعلان ہو رہا ہے یہ خبر دوسروں کو پہنچانے والا جہنمی ہے۔ اعلان ہوا، نماز ختم ہو گئی، سب اپنے اپنے مکان چلے گئے، خواجہ غریب نواز اپنے حجرہ مبارک چلے گئے اور سو گئے، لیکن نیند آتی نہیں تھی۔ خواجہ غریب نواز سوئے لیکن نیند نہیں آ رہی تھی، نیند آ رہی تھی، دل چین بے چین تھا، دل چین بے چین تھا۔ اعلان سنا تھا کہ کل صبح کی نماز جو ادا کرے وہ جنتی ہے، اور دوسرا اعلان سنا تھا کہ جو خبر دے گا وہ جہنمی ہے۔ دل چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو خبر دی جائے، دل چاہ رہا تھا، دل کو چین نہیں آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ یہ خبر لوگوں تک پہنچائی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ صبح کی نماز میں آئیں اور جنتی بنے۔ لیکن دوسرے کی خبر تھی، اعلان تھا جو خبر دے گا وہ جہنمی ہے، جو خبر دے گا وہ جہنمی ہے۔ دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں کروٹ بدل لی جا رہی تھی۔ خواجہ غریب نواز اپنی کروٹ بدلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ آخر خواجہ غریب نواز نے اپنے دل کو سوال کیا، خبر دے گا یا نہیں دے گا؟ خبر تو دوں گا، لیکن اعلان ہوا ہے کہ خبر دینے والا جہنمی ہے، خبر دوں گا۔ نفس کہہ رہا تھا خبر دوں گا، لیکن خبر دینے والا جہنمی ہے، یہ بھی تو ڈر ہے۔ پھر خواجہ غریب نواز نے پوچھا، ارے جہنم میں جانا ہے تو اکیلا چلے جا، لیکن کیا نقصان ہوگا اگر لاکھوں جنت میں جائیں؟ ایک کے جہنم میں جانے سے اگر لاکھوں جنت میں چلے جاتے ہیں تو نقصان ہوگا یا پروفٹ ہوگا؟ جہنم میں چاہے اکیلا جا، لیکن مسلمان اپنے بھائیوں کو جنت میں بھیج، اٹھ اور لوگوں کو خبر پہنچا دے۔ خواجہ غریب نواز اپنے بستر مبارک سے اٹھ گئے اور بغداد معلیٰ کے مکان، ہر مکان پہنچے، ہر مکان پہنچے اور ہر مکان پہنچ کر خبر دے دی کہ کل صبح کی نماز ادا کرنا جو ادا کرنے والا جنتی۔ غوث اعظم نے اعلان فرمایا ہے، اور غوث اعظم جھوٹ نہیں بولتا، غوث خدا کا غوث جھوٹ
نہیں بولتا، اس کی ماں نے بچپن میں سکھایا صادق جی سچا نجات ہوتا آتا ہے، القاذب یہلک جھوٹا ہلاک ہوتا ہے۔ اور ہر جسے خبر دی اسے کہا فلانا فلانا محلہ تو خبر جا، فلانا گاؤں میں تو خبر لے، فلانا گاؤں میں تو خبر پہنچا، اس طرح سے آس پاس سب خبر پہنچائی جائے۔ پوری رات خبر دیتے رہے، پوری رات ہر مکان پہنچتے رہے اور ہر مکان والے کو دوسری طرف بھیجتے رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ خبر پہنچی جائے اور لوگوں کا ہجوم ہو جائے۔ اذان صبح ہو گئی، صبح کی اذان ہو گئی، بغداد کی جامع مسجد لوگوں سے کھچاکچ بھر گئی، لاکھوں کا ہجوم، لاکھوں کا ہجوم غوث اعظم کی امامت میں نماز ادا کرنے آ گیا۔ وقت نماز آ گیا، آپ نے امامت کی نماز ختم ہو گئی، سلام پھیرا، سلام پھیر کر کہا ہم نے کل رات کو عشاء کی نماز کے بعد میں اعلان کیا تھا کہ کل صبح کی نماز جو ہماری امامت میں ادا کرے گا وہ جنتی ہے۔ ہمارے اعلان کے مطابق جتنے نماز ادا کیے ہیں سارے جنتی ہیں۔ کتنی مفت میں جنت مل رہی ہے، کاش ہم اس زمانے میں ہوتے، کاش اس اعلان کے وقت ہم ہوتے اور بغداد میں جا کر اس کی امامت میں نماز پڑھتے۔ کتنے تقدیر والے تھے، کتنے زناکار بھی ہوں گے، چور بھی ہوں گے، شرابی بھی ہوں گے، جھوٹے بھی ہوں گے، مکار بھی ہوں گے، دغاباز بھی ہوں گے، بے نمازی بھی ہوں گے، لیکن آج صبح کی نماز ادا کر کے جنت کا پروانہ جاری ہو رہا ہے۔ سب کے سب جنتی ہیں، اعلان فرمایا سب کے سب جنتی ہیں۔ لیکن پھر کہا ہمارا دوسرا اعلان بھی ہوا تھا، ہمارا دوسرا اعلان بھی ہوا تھا کہ جو خبر دے گا وہ جہنمی ہے۔ بغیر کسی کی خبر پہنچائے لوگوں کا اتنا ہجوم آ ہی نہیں سکتا، بغیر خبر پہنچے اتنے لوگوں کا ہجوم آ نہیں سکتا۔ بتائیے کس نے خبر دی ہے؟ آپ میں سے کس نے خبر پہنچائی؟ اپنی گردن مبارک کو نیچے کی ہے خواجہ غریب نواز اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا حضرت خبر میں نے پہنچائی ہے، حضرت خبر میں نے پہنچائی ہے۔ آپ نے سوال کیا کیا ہمارا دوسرا اعلان تم نے نہیں سنا تھا؟ ہمارا دوسرا اعلان تم نے نہیں سنا تھا کہ جو خبر پہنچائے گا وہ جہنمی ہے، جو خبر پہنچائے گا وہ جہنمی ہے۔ حضرت چین بے چین ہوتا رہا، کشمکش ہوتی رہی، نفس کے ساتھ لڑتا رہا۔ آخر غریب نواز کے دل نے جواب دے دیا، معین الدین کے دل نے جواب دیا، معین الدین جہنم میں جائے اکیلا جا، لیکن ساری امت مصطفیٰ کو لاکھوں کو جنت میں بھیج کے جائے۔ ایک لے کے جہنم میں جانے سے کیا بگڑے گا؟ جب لاکھوں جنت میں جا رہے ہیں، دل گوارا نہ کیا، اس لیے میں نے خبر پہنچا دیا ہے، میں نے خبر پہنچا دیا ہے۔ غوث اعظم نے اس لیے تو غریب نواز ہے، اس لیے تو غریب نواز ہے۔ غوث اعظم کی زبان فیض و ترجمان سے نام نکلا، تو غریب نواز ہے۔ آج ساری دنیا غریب نواز ہے، اس لیے کہ زبان غوث سی ہے، کسی مکار کی زبان نہیں، یہ اللہ کے غوث کی زبان ہے۔ آپ کی زبان غریب نواز کا ساری دنیا خواجہ غریب نواز کہہ رہی ہے، پوری دنیا خواجہ غریب نواز کہہ رہی ہے۔ ہر چاہنے والے کے موٹر پر بس پر دیکھیں گے تو آپ کیجئے دیکھے رہیں گے خواجہ غریب نواز۔ کہاں خواجہ غریب نواز؟ یہ ٹرک والے نے دیکھا ہے، یہ لاری والے نے دیکھا ہے، یہ اپنے گھر والے نے دیکھا ہے، یہ اناساگر والے نے دیکھا ہے، ساگر بلڈنگ والے نے دیکھا ہے خواجہ غریب نواز کو، لیکن یہ KGN لکھتے خواجہ غریب نواز ایسا غریب نواز بنا دیا کہ قیامت تک دنیا بولتے رہے گی، اور میدان محشر میں فرشتے بھی غریب نواز بولیں گے، میدان محشر میں فرشتے بھی غریب نواز بولیں گے۔ کہا کیوں خبر دے؟ کہا میں چاہا سنا خبر، میں جہنم میں جانا پسند کر لیا، لیکن سرکار کی امت کو جنت میں جانا میرا دل پسند فرمایا، اس لیے میں نے خبر دی ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا ہمارے اعلان کے مطابق کہ جو خبر دے گا وہ جہنمی ہے۔ خبر تو کل پہنچی تھی، خبر تو رات بھر پہنچائے گئی، رات بھر جہنمی رہے، لیکن صبح کی امامت میں جو نماز ادا کرے گا وہ جنتی ہے۔ ہماری امامت میں تم نے نماز ادا کر لی ہے، تم جنتی ہو گئے۔ کل تو جہنمی تھے جب خبر پہنچا رہے تھے،
لیکن آج وہ امامت میں نماز ادا کر رہے تھے، تمہاری جہنم بھاگ گئی اور تم جنتی ہو گئے۔ یہ اللہ والوں کا کمال ہے، مفت میں ملتی ہے جنت، جنت مفت میں ملتی ہے، لاکھ سجدے کر رہا ہے، کہاں سجدہ ہے؟ کہاں سبحان ربی اللہ پڑھ رہا ہے؟ کہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وعدہ پورا کر رہا ہے؟ یہ نماز میں تو ہاتھ باندھ کر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے بڑی چوری نماز میں چوری ہے، سب سے بڑی چوری نماز میں چوری ہے۔ یہ خدا کے سامنے کھڑا ہے اور چوری کر رہا ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہے اور چوری کر رہا ہے، بول رہا ہے خدا کو ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا تیری ہی بندگی کروں گا، تجھ سے ہی مدد مانگوں گا۔ ایک مسجد میں ہاتھ باندھے، مسجد میں سلام پھیرا پھر بدل گیا، سلام پھیرا پھر بدل گیا، یہ ہاتھ باندھا ہے ثنا کے لیے، کہہ رہا ہے مولا تسبیح تیری، پاکی تیری، ذات تیری، حمد تیری، اس زبان سے کہہ رہا ہے اور دل میں بیوی کا خیال آ رہا ہے، دل میں کسی حسینہ کا خیال رہا ہے۔ تو قرآن اللہ فرماتا جب نماز میں بیوی کا خیال، سجدے میں جورو کا خیال، رکوع میں مارکیٹ کا خیال، اچھا گوشت لانے کا خیال، پائے کا سالنا پکانے کا خیال، تو رب فرماتا ہے مجھ سے تجھے پائے اچھے لگتے ہیں؟ ارے تو میرے پاس کھڑا ہے، تجھے مجھ سے میری جورو اچھی لگتی ہے، ارے حسینہ اچھی لگتی ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں سب سے بڑی چوری نماز کی چوری ہے۔ یہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وعدہ کس سے کر رہا ہے؟ رب سے کر رہا ہے اور وعدہ بے وفائی کر رہا ہے۔ مسجد سے باہر نکلتے ہی ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اور مسجد کے باہر پہلا پاؤں ڈالتا ہے تو بندگی سے باہر ہو جاتا ہے، اس کی نظر بھٹک جاتی ہے، دل بھٹک جاتا ہے، ہاتھ بھٹک جاتے ہیں، جسم کا ہر عضو بھٹک جاتا ہے۔ کہاں ہے نماز؟ نماز تلاش کرنا ہوگا، غوث اعظم کی بارگاہ دیکھنا ہوگا، خواجہ غریب نماز کی چوکھٹ چومنی ہوگی، جب تک نہیں چومے گا تب تک اللہ نہیں ملے گا۔ خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اور حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ، دو خلفاء ایسے تھے کہ فرمائے خواجہ غریب نواز ہم تو محبت الہی میں غرق ہو جاتے ہیں، فرماتے اپنے مریدوں سے ہم تو محبت الہی میں غرق ہو جاتے ہیں، اسے استغراق کا عالم کہتے ہیں، اسے طریقت کی زبان میں عالم میں استغراق کہتے ہیں۔ استغراق کے معنی غرق ہونا، ڈوب جانا، خدا کی محبت میں ایسا ڈوب جانا کہ غیر کا خیال نہ آئے، دوسرے کا خیال نہ آئے، کمرہ بند ہوتا اور ذکر الہی میں ایسے عالم استغراق میں آ جاتے کہ کسی کا خیال خواجہ غریب نواز کو نہ ہوتا۔ لیکن قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اور حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ سے آپ کا ارشاد تھا جب وقت نماز آ جائے خواجہ غریب نواز کو جگا دینا، عالم استغراق کے عالم میں بھی جب وقت نماز آ جائے خواجہ غریب نواز کو خبر دے دینا۔ ایک چوکھٹ بنی تھی چبوترا آپ کے در مبارک کے پاس، جب وقت نماز آئے ہمارے چبوترے پاس کھڑے ہو کر اذان پکارنا تاکہ ہمیں وقت نماز کا خیال آ جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا، ہم استغراق کا عالم چھوڑ دیں گے اور رب کی نماز ادا کریں گے۔ اور اذان کے آواز کے دینے کے بعد بھی اگر ہم ہوش نہ آ جائے تو پھر آ کر ہمارا بدن جھنجھوڑنا، پھر ہمارا آ کر بدن جھنجھوڑنا اور کہنا الصلاۃ الصلاۃ، وقت نماز آیا، وقت نماز آ گیا، رب کی فرض ادا کرنا ہے، رب کا فرض ادا کرنا ہے۔ تو قطب الدین بختیار کاکی اور حمید غری اذان دے، لیکن عالم استغراق ختم نہیں ہوا، خواجہ غریب نواز کا عالم استغراق ختم نہیں ہوا۔ تو قطب الدین بختیار کاکی اور حمید الدین ناگوری جا کر آپ کے بدن مبارک کو مس کر کے کہا الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ تو خواجہ غریب نواز کا عالم استغراق ختم ہو گیا اور آپ نے فرمایا نماز سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، نماز سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، وقت نماز آ گیا تو نماز ادا کرنا ہوگا۔
تو خواجہ غریب نماز کی چھٹی بنانے والوں، چھٹی یہی ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کی جائے۔ چھٹی کا مطلب کیا ہے؟ کھیر کھانا، تبرک کھانا، بے شک تبرک ہے۔ جس شے پر غریب نماز کا نام لیا جائے گا وہ باعث برکت ہے، بے شک وہ باعث برکت ہے۔ لیکن خواجہ غریب نماز کا اصول بھی تو دیکھا جائے، طریقہ بھی تو دیکھا جائے، حسن ادا بھی تو دیکھا جائے، آپ کی سنت بھی تو دیکھی جائے۔ ایسے عالم استغراق کے عالم نماز ادا کر رہے ہیں تو سوچ لو نماز کتنی بابرکت ہے، نماز کتنی بابرکت ہے۔ تو ہمیں سبق جاننا چاہیے اور ہر حال میں نماز ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے میں مجھے بھی اور آپ کو بھی حقیقت میں نمازی بنائے، اور ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارے بدن کا ہر حصہ نماز میں شامل حال ہو جائے اور ہم پر بھی عالم استغراق چھا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔